السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو کہ دیش کے باہر سے جڑی خبر ہے۔ دیش کی خبر ہے بھلا، لیکن دیش کے باہر کی کیا احکامات ہے، ان کے آرڈرز ہے، ان کا ججمنٹ ہے۔ اور دوسری خبر چائنا سے نکل کر آ رہی ہے، جو کہ چائنا میں جس طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی اور وہاں کے مساجد اور دینی مدارس کے اوپر یہ لوگ وحشی کارروائی جو کرے تھے، اور ہمارے جو بہنوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جو ان کے ساتھ بلاత్కాری ہوئی، وہ سارے چیزوں کے اوپر چائنا کو پہلے ہی پابندی میں عائد کر دیا گیا تھا۔ کچھ ان کے پروڈکٹ کو بند کیا گیا تھا، لیکن ہم پہلے سے کہتے ہوئے آئے تھے کہ خالی پروڈکٹ بند کرنے سے یا اس کا بائیکاٹ کرنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ جب تک اس کو عالمی سطح پر ننگا نہیں کیا جاتا، جب تک اس کو عالمی سطح پر کھنچائی نہیں ہوتی، اس کی اوقات نہیں دکھائی جاتی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ہم نے بتایا تھا، اب سمجھ میں ان کو اب آیا ہے، اس لیے OIC نے بہت زبردست ایمرجنسی میٹنگ بلا کر جو چائنا کو بالکل عالمی سطح سے OIC سے ہی باہر کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان کو ان کی اوقات کا بھی پتہ چلے گا۔ اب بعض ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سوچیں گے یا بولیں گے کہ اس کے پاس تو ہر چیز تیار ہوتی ہے، وہ خود مختار ہے، اس لیے اس کو دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر کنٹری کو ضرورت پڑتی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ ایک تنہا کنٹری کبھی بھی اپنا گزارا نہیں کر سکتی۔ جو چیز بناتا ہے وہ خود خریدے گا، اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ وہ اگرچہ بیچے گا اور فروخت ہوگا تو اس کے پاس پیسہ آئے گا، اس کی اکنامی چلے گی، نہیں تو کتنا جمع ہوگا اس کے پاس، وہ سارا کرتاس بن جائے گا، یعنی سارا کچرا بن جائے گا۔ جتنے بینکوں میں اس کا پیسہ جمع ہے سارے کچرا بن جائیں گے، یعنی کوئی چیز نہیں، ردی کا ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اس کو یہ نکالنے کی بات کی گئی عالمی سطح سے، وزیر خارجہ چائنا کے سیدھا ترکی اور سعودیہ اور دوسرے ممالک کو ٹیلی فون پہ بات کیا، رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک ٹائم سے ہم بولتے ہوئے آئے، لیکن تو ہمیشہ ڈغلی پالسی اسرائیل کے ویسی ادا کرتا رہا، اسی لیے ہم تیرے باتوں میں الجھنے والے نہیں ہیں نا، ہمارے پاس اتنا وقت ہے جو ہم خراب کریں گے۔ جو تیرے اوپر پابندی عائد ہوئی یہ پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی، لیکن بہت دیر سے بھی۔ یہ سننے کے بعد اس نے جتنی اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کوشش کر لی۔ ایک ابھی بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک کنٹری چاہے خود مختار ہو، وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتی۔ جب پابندی عائد ہو جاتی ہے تو وہ اپنا سامان خود بنا کر تو نہیں خرید سکتا۔ وہ خود خرید سکتا ہے کیا اپنا خود کا سامان؟ اگر سے خرید بھی سکتا ہے تو وہ ردی کا ہو جائے گا، یعنی کچرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے پریشانی سے انہیں بالکل ایک اتابلا سا ہو گئے بھائی، اس لیے مافیا چاہ رہا وہاں پہ ان کے چینل چالو ہوگا، یہ بکوا چل رہا ان کے پاس۔ چوہے کھانے والے یہ لوگ، آپ لوگوں کو پتا ہے، اس لیے چوہے وہاں پہ بہت شارٹیج ہے، کیونکہ یہ لوگ خود پکڑ کے کچے کھا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔
اتنی گندے لوگ ہیں یہ. تو ان پاکھنڈیوں کو اوقات دکھانی بہت ضروری تھی، جو کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی. دوسری چیز بن کر کچھ ہمارے ساتھ بھی آئی ہے، فائنل وارننگ دے دی گئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی انہوں بھی وہی کر رہے ہیں جو چائنا کرائے، انہوں بھی وہی حرکت کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ان کو بھی صحیح طریقے سے دبوجا بھی گیا، روندا بھی گیا، رگڑا بھی گیا، بولا بھی گیا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے بھی جو بھی ہو، ابھی دنیا ہم مسلمانوں کا ساتھ بھی دے رہی ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور ان کو آئینہ بھی دکھا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. اور جس طریقے سے فلسطین کا مسئلہ حل ہوا ہے، حالانکہ سرکاری طور پر فلسطین کو آزادی کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن وہ بھی آج کل میں ہو جائے گا. اور رہی بات یمن، تو اپنی بات منوا کر ہی دم لے رہا ہے، کیونکہ وہ تو کھلا بول دیا ہے جب تک فلسطین خود مختار نہیں ہوگا، جب تک آزادی کا اعلان نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو تحریر نہیں ملے گی، جب تک میری روڈ سے نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا ہے. نہ سمندر کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اتنا فائدے میں آ چکا ہے اس وقت یمن، 25 سال تک بیٹھ کے کھا سکتا ہو. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کیا یمن کی، اس لیے وہ فائدہ ہو گیا اس کو. بھلا کون سے بھی طریقے سے ہو، ان ظالموں کا، ان پاکھنڈیوں کا اگر سے کوئی لوٹتا بھی ہے تو اس میں عیب کیا ہے یہ بتائیے آپ میرے کو. کوئی غلط نہیں ہے. اس لیے سارا خلیج بھی اب یمن کے ساتھ ہو گیا. سعودیہ کی اور اس کی نہیں بنتی تھی، لیکن اب سعودیہ بھی اس کو باپ تسلیم کر لیا ہے، یمن کو باپ تسلیم کر لیا ہے. بڑا بھائی بول رہا، بڑا بھائی باپ داخل ہوتا ہے، سمجھے نا. بہرحال اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے. مثال دے دو، میں یمن کے اتنا پیچھے پڑے ہوا تھا، سعودیہ ہر طریقے سے ذلیل کر رہا تھا یمن کو، یمن کے اوپر بمباری کر رہا تھا، یمن کو مار رہا تھا، یمن کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں سے تعلقات توڑ رہا تھا. جس طریقے سے قطر کے ساتھ کیا تھا، اس نے قطر کو بھی ایسے ہی بند کر دیا تھا، اس نے ایسے ہی بند کر دیا تھا. نہ وہاں سے کوئی کاروبار، نہ کوئی جانا آنا، نہ تو فلائٹیں جاتے تھے. اس لیے لوگ کویت جا کر کویت سے قطر جاتے تھے، یا سعودیہ جانا ہے تو پھر قطر سے کویت، کویت سے سعودیہ، ایسا کر دیے تھے. یہ سب یہ منمانی تو سعودیہ شروع سے کرتے آنے کی کوشش کیا، لیکن ابھی ہتھیار ڈال چکا ہے. وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بول رہا، چاہے یمن ہو چاہے. اور دوسرا ان لوگوں کا حریف تھا ایران. اب ایران تو جو ایسے اس وقت دنیا میں توتی بول رہی ہے ایران کی. ایران کو تو یہ لوگ اب خلیفہ بنا کے لے کے چل رہے ہیں، سب سے سامنے یہ ایران کو رکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت مارتا انہیں، اور جب مارنا چالو کرا تو رکتا نہیں انہیں، کیونکہ ایران ایک ایسی طاقت بن چکی ہے مسلمانوں کی جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. بلکہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پر عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.